بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کو ان کے شو کے لیے 92 نیوز پر ایک انٹرویو دیا۔ ریسنٹلی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ارشد شریف صاحب کو، کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا، الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیا، اور یہ ایک مختلف بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے انٹریکشن کرتے ہیں۔ بطور پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے میڈیا کو بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ فیس کیا ہے۔ کورونا وائرس کے دنوں میں بھی عمران خان صاحب اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ میڈیا کے سامنے آئے، اور وہاں سامنے دوسری جانب جو تھا وہ اینکرز کی ایک فوج ہوتی تھی، وہ عمران خان صاحب سے، ان کی کیبنٹ کے ممبرز سے کھل کر سوالات کرتے تھے اور کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب ان کے جواب دیتے ہیں۔ نہ صرف وہ خود جواب دیتے ہیں بلکہ وہ اپنی ٹیم کے دیگر لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بتائیے، اور وہ بڑا زبردست انٹریکشن ہوتا ہے۔ اور اس انٹریکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اتنا کھل کر ہوتا ہے کہ اینکرز نے جو ہے یہ بھی کہا کہ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ تو الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، میں تو آپ کا گریبان پکڑوں گا۔ اس میں دیگر موضوعات پر بھی بات ہوئی کہ آپ زبان بند کروا دیتے ہیں، آپ یہ سب بند کر دیتے ہیں، اور اس کا بھی جواب دیا عمران خان صاحب نے۔ تو یہ جو تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انٹرویو ڈاکٹر معید پیرزادہ کے ساتھ، یہ تھوڑا سا مختلف اس لحاظ سے تھا کہ یہ جو موٹر وے انسیڈنٹ ہوا ہے یا کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس انٹرویو میں ان ڈیولپمنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت بات ہوئی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے اس ڈیولپمنٹ پر، کراچی پر، مختلف چیزوں پر بہت کھل کر بات کی، سیاست پر بہت کھل کر بات کی، اور یہ انٹرویو جو ہے یہ اپنے معروضی حالات کی وجہ سے کچھ مختلف ہو گیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں کیا اہم ترین ہے وزیر اعظم عمران خان کے انٹرویو کے حوالے سے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹا سا کلپ سنیں، یہ وائرل ہو رہا ہے لیکن آپ بھی سنیں۔ میاں شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، مسلم لیگ نون کے صدر، اور وہ صاحب جو خود کو متوقع وزیر اعظم قرار دے رہے تھے، وہ اس انسیڈنٹ کے بعد، موٹر وے انسیڈنٹ کے بعد قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کیا بتا رہے ہیں، ذرا سنیے۔ یہ موٹر وے چونکہ سیالکوٹ موٹر وے پہ یہ اندھوناک واقعہ پیش آیا، تو یہاں پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ یہ موٹر وے بھی الحمدللہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون نے بنایا۔ یہ گفتگو آپ نے سنی، تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ، ایک ایسے موقع پر جب وہ اندھوناک سانحے کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ موٹر وے میاں نواز شریف صاحب نے بنائی، اور یہ لوگ تختیاں لگاتے ہیں اپنی ہر جگہ۔ اور میاں شہباز شریف صاحب یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے زینب کے والد کو ساتھ بٹھا کر تالیاں بجوا چکے ہیں۔ وہ واقعہ جس پر پورا پاکستان رو رہا تھا، سوگ کی، دکھ کی کیفیت میں تھا، اس پر بھی میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تالیاں بجوا چکے ہیں۔ تو میاں صاحب جو ہے وہ مختلف کام کرنے میں بہت ماہر ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کے انٹرویو کی طرف واپس آئیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، جو کل میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا انٹرویو سے پہلے، تو ایک تو وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر کیسٹریشن کی بات کی اور اس انٹرویو میں، اور یہ بتایا کہ کچھ پاکستان کے لیے مجبوریاں ہیں، یہ نہ ہوتی تو ہم سر عام لٹکاتے۔ اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کورونا مینجمنٹ ہے پاکستان کی، اس کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے کریئر میں پریشر کا سامنا کیا، کرکٹ میں پریشر کا سامنا کیا، اس کے بعد جو ہاسپٹل کی تعمیر تھی اس میں پریشر کا سامنا کیا، اور کورونا کے معاملے پر انہوں نے زبردست پریشر کا سامنا کیا، اور اپوزیشن جو تھی وہ چاہتی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سب بند کرنے والا لاک ڈاؤن لگا دیں اور مکمل لاک ڈاؤن کر دیں، لیکن انہوں نے اس کا سامنا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں صورتحال اس قدر اس لیے بگڑی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو پاکستان میں اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان صاحب سے چاہ رہی تھی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نریندر مودی نے کی، اور وہاں پر بھی اپوزیشن کا اور معاشرے کے مختلف طبقوں کا یہی پریشر تھا، اور نریندر مودی نے وہ تمام چیزیں کی، اور پھر اس کے بعد حال اتنا بگڑا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آج ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی مختلف باڈیز، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی کورونا مینجمنٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہی ہے، یہ کامیابی ہے، اور اپوزیشن نے اس کامیابی سے روکنے میں جو اپنا کردار تھا
وہ بڑا ادا کیا، لیکن اس کو سنا نہیں گیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بہترین حکمت عملی تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک عام آدمی کے لیے کہ جس کے گھر کا چولہا نہیں جل سکتا تھا اس کے لیے سوچا تھا، اور اسی لیے انہوں نے پھر کنسٹرکشن کے سیکٹر کو کھول دیا، اس سے چیزیں بہتر ہوئیں۔ دنیا کی معیشت جو ہے وہ کورونا میں ڈوب گئی اور پاکستان کی معیشت میں ریکوری کے آثار آئے ہیں۔ یہ ایک مختلف چیز ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس انٹرویو میں اپوزیشن کی بات کی۔ اپوزیشن کی بات کرتے انہوں نے بتایا کہ ڈے ون سے اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے، اس وقت بھی بلیک میل کر رہی ہے، فیٹ ایف کے معاملے پر بلیک میل کر رہی ہے۔ اپوزیشن اپنے کیسز سے جان چھڑانا چاہتی ہے، ان کیسز سے ان کی جان چھوٹ جائے تو عمران خان کی حکومت ایک بہترین حکومت ہوگی۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے حساب نہ لیا جائے، لیکن اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مشرف صاحب نے بھی 2 NRO دیے تھے، ان 2 NROs نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور پھر مشرف صاحب کے پاس بھی ایک کے بعد ایک کمپرومائز کرتے ہوئے آخر میں کچھ بچا ہی نہیں کمپرومائز کرنے کے لیے، اور مشرف صاحب کو اقتدار سے جانا پڑا۔ تو مشرف صاحب نے جو NROs دیے تھے انہوں نے ملک کا، سیاست کا بیڑا غرق کیا، اور وہ اس سلسلے میں تو بہت کلیئر ہیں کہ NRO نہیں دیں گے، احتساب پر زیرو ٹالرنس، زیرو کمپرومائز جو ہے وہ ہوگا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے بتا دیا۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ اس وقت وائرل ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ واپس آنے نہیں جا رہے۔ میں بھی ریسنٹلی پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے وہاں پر بھی یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ فوری طور پر، اور فوری سے بھی مراد یہ کہ کم از کم 2.5-3 سال تو واپس نہیں آ رہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کا علاج تب تک نہیں ہوگا جب تک پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ میاں نواز شریف صاحب وہاں علاج کروانے گئے تھے، علاج انہوں نے اب تک نہیں کروایا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں خود ان کی جماعت کے لوگ ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب نہیں آ رہے۔ پھر میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں وزیر اعظم نے بات کی اور کہا کہ وہ نہیں بچیں گے۔ میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جس طرح کے ثبوت ہیں، دستاویزی ثبوت موجود ہیں، تو میاں شہباز شریف صاحب کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کیسز ہیں ان لوگوں پر، یہ ان کے ایک دوسرے کے بنائے ہوئے، ان میں سے کوئی بھی کیس ہم نے نہیں بنایا۔ یہ جو نیب چیئرمین ہے، یہ جو نیب ہے، موجودہ باڈی ہے، یہ بھی ان کی ہے، اور ہم نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر عمران خان صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے، جہاں پر بحرین بعد میں مان گیا، اسرائیل UAE پہلے مان گیا تھا، اب موروکو پر نظر ہے، سوڈان پر نظر ہے، تو امریکہ جو ہے وہ بہت تیزی سے اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کامیابی ملنے میں کچھ وقت لگ رہا ہے، لیکن چیزیں بہت تیزی سے طے ہو رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ملک اپنے مفادات کے تحت فیصلہ کر لیں، ان کے فیصلوں پر ہم نہیں بات کریں گے، لیکن پاکستان کی پالیسی وہ ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے طے کر دی تھی۔ پاکستان اس پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم اس پالیسی پر عمل پیرا رہیں گے جب تک فلسطین کا فیئر فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ بزدار صاحب میں کمی یہ ہے کہ وہ میڈیا پر اپنے آپ کو ایک اچھا ڈیفینڈ جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ میڈیا پر خرچ کرتے تھے، نواز شریف صاحب میڈیا پر خرچ کرتے تھے، عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ میڈیا پر آ کر بولنے میں خود کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ بزدار صاحب ایک پسماندہ علاقے سے ہیں، بزدار صاحب ایک کرپٹ آدمی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بزدار صاحب کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ علاقوں پر ہم خود پیسہ خرچ کریں۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنوبی پنجاب میں بزدار صاحب کے ضلع میں بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں جو پسماندہ ترین علاقے ہیں ان کو اوپر اٹھانا ہمارا منصوبہ ہے، اور اسی لیے ان علاقوں کو اوپر اٹھائیں گے، پاکستان کے بڑے شہروں کو بچائیں گے، کراچی کے لیے، لاہور کے لیے جو ہمارا منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کے تحت ہم آگے بڑھیں گے۔ نیا لاہور، یہ جو راوی کنارے آباد کرنے جا رہے ہیں، یہ لاہور، اور پھر آج وزیر اعظم اس کا جو افتتاح ہے، سنگ بنیاد ہے، وہ رکھنے جا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارا منصوبہ، اس پر ہم عمل کریں گے۔ کراچی کے لیے جو بنڈل آئلینڈ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور اس سے ہم اپنے شہر کو پھیلنے سے بچائیں گے، ہمارے ہاں فوڈ سیکیورٹی کے مسائل پیدا نہ ہوں،
اس چیز کو بھی ہم یقینی بنانے کی اس کے ذریعے کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو معاملہ ہے موٹر وے انسیڈنٹ، اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیوں ہوا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں فحاشی بہت زیادہ بڑھی ہے اور اس فحاشی کے بڑھنے سے ہمارے ہاں مسائل بھی بڑھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹی وی نے جو چیزیں دکھائی ہیں ان سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ہم نے جو بالی ووڈ اپنے لوگوں کو دکھایا ہے وہ بالی ووڈ جو 70s کا 80s کا بالی ووڈ تھا اور جو آج کا بالی ووڈ ہے وہ جتنا فحش بالی ووڈ ہے اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ دلی دنیا میں اس وقت ریپ کیپٹل بن کر سامنے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی لیے یہ ایڈیٹورل لے کر آئے تھے۔ تو ایڈیٹورل لانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو دکھائیں کہ ہم اپنی ویلیوز کے مطابق چیزیں کیسے دکھا سکتے ہیں، براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں جسے پوری فیملی ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتی ہے، جس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، جس میں ایکشن بھی ہے، تھرل بھی ہے، ہماری ہسٹری اور ہماری ویلیوز بھی ہیں، اور یہ وہ براڈ کاسٹ ہے جو ہمیں اپنے لوگوں کے لیے کرنا ہے۔ ہمارا جو اس وقت براڈ کاسٹ ہے وہ تو ہمارے ہاں فحاشی کی بے راہ روی پھیلنے کی وجہ بن رہا ہے، اور ہمارا براڈ کاسٹ جو ہے اس وقت جو کانٹینٹ ہے وہ ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرتا جا رہا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو انٹرویو تھا، یہ انٹرویو ایک زبردست انٹرویو تھا، اور اس انٹرویو میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب سے جو پولیٹیکل اور اکنامیکل مسائل ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو سوشل مسائل ہیں ان پر بات کی گئی، اور ان پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنا مائنڈ ریفلیکٹ کیا اور کھل کر کیا۔ تو یہ جو ہے شو کر رہا تھا ایک بار پھر کہ ایک عمران خان صاحب کی گرپ جو ہے وہ ایشوز پر ہے، ان کو پرابلمز کا سامنا ہے، اور ابھی تک میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کی حکومت ایک عام آدمی کے بہت سارے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے تینوں انٹرویوز میں یہ بتایا کہ انہیں بیسک چیزوں کا علم ہے۔ جب وہ ابھی اس عابد علی کی بھی بات کر رہے تھے تو عمران خان صاحب کو اس کی کیس ہسٹری پتا تھی۔ عمران خان صاحب اس سے پہلے کراچی کے مسائل کی بات کر رہے تھے، تو عمران خان صاحب کو کراچی کے مسائل بنیادی طور پر پتا تھے، ایک ایک چیز پتا تھی۔ اور انہوں نے اس انٹرویو میں بھی جب کورونا پر بات کی تو NCOC سے پہلے جو باڈی بنی تھی وہ ڈاکٹر معید پیر زادہ صاحب کو نہیں یاد تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہیں ایک ایک چیز یاد تھی، اور وہ تمام چیزوں کو ان کی اصطلاح کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ، ان کی فارمیشن کب کس وقت ہوئی، وہ تمام چیزیں جو ہیں انہیں زبانی ازپر تھیں، اور یہ ان کی گرپ اور ان کے انٹرسٹ کو شو کرتا ہے۔ یہ جو ان کا ریزالو ہے یہ اسی طرح سے قائم رہے، وہ کامیابی حاصل کریں ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے میں جو اب تک انہیں نہیں ملی ہے، لیکن ان کا جو ریزالو ہے وہ بہت زبردست نظر آ رہا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔